لوہا پاڑ، حکیم لوہا پاڑ اور خانی کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ انتہائی غلیظ باتیں، انتہائی غلیظ ویڈیوز۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ ناظرین، میں نے پہلے بھی اپنے ایک ولاگ کے اندر جو ہے وہ سینسرڈ ٹک ٹاک، سینسرڈ سوشل میڈیا کا ذکر کیا تھا۔ کیا حکومت پاکستان کو سینسرڈ ٹک ٹاک بنانے میں یا ٹک ٹاک کو، یوٹیوب کو، باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو سینسرڈ کرنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو میرے بھائی قانون سازی کر لیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ قانون سازی ایسی کر لیں کہ اس طرح کی واہیات قسم کی ویڈیوز کسی بھی طرح سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ ہوتے ساتھ ہی بین ہو جائیں، ڈیلیٹ ہو جائیں۔ جیسے کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جن کے متعلق کوئی ویڈیو لگا دی جائے تو وہ فوراً ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، یوٹیوب بھی ڈیلیٹ کر دیتی ہے، فیس بک بھی ڈیلیٹ کر دیتی ہے، ٹک ٹاک تو بالکل بھی ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ تو کیوں نہیں اس طرح کی غلیظ قسم کی ویڈیوز کو جو ہے وہ کیوں نہیں ڈیلیٹ کیا جاتا یا کیوں نہیں سینسرڈ کیا جاتا؟ اب خانی اور لوہا پاڑ کا ایک میرے سامنے سوشل میڈیا کے اوپر، ایکس کے اوپر ایک شادی کا کارڈ سامنے آتا ہے میرے۔ وہ شادی کے کارڈ کے اوپر کیا ہے آپ دیکھیں۔ اس نے اپنی برات کا ٹائم، سیرا بندی کا ٹائم، برات کا ٹائم، پھر قوام کا ٹائم، کھانے پینے کا ٹائم، اور اس کے بعد انتہائی شرمناک، انتہائی غلیظ قسم کا جملہ لکھا ہوا ہے، سہاگ رات، اس کا ٹائم تک اس نے لکھ دیا ہے۔ اور خانی بھی ایک ٹک ٹاکر ہے، لڑکی ہے، جیسی بھی ہے جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پر، مگر ہے تو ایک لڑکی نا۔ اب اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوئی ہوگی اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اب خانی نے بھی اپنی زبان کھولی، لب کشائی کر دی، اس نے بھی آگے سے اس کو 4 نہیں 15 16 سنا دی۔ کیا یہ حقیقت میں لڑائی ہے یا صرف ویوز حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے؟ جس طرح ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں، کیا وہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں یا ویوز حاصل کرنے کے لیے ویڈیوز کو لیک کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے اگر وہ ویڈیو بنی ہے تو رضامندی سے بنی ہوگی، تو وہ ویڈیو جو بن گئی ہے رضامندی سے تو وہ لیک ہوئی ہے تو رضامندی سے ہوئی ہوگی۔ نہیں تو سر ایف آئی اے پڑا ہوا ہے، ایف آئی اے ایک ادارہ ہے، این سی سی اے ایک ادارہ ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو درخواست دے سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں جتنی لوگوں کی، ٹک ٹاکرز کی ابھی تک ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک نے ایف آئی اے میں درخواست دی ہے؟ کیا کسی ایک نے اس کے اوپر ایف آئی آر کروائی ہے؟ کیا کسی ایک نے لیک کرنے والے کے اوپر، ویڈیو کو لیک کرنے پر، ریلیز کرنے کے اوپر، کیا کسی نے ابھی تک کورٹ میں کوئی درخواست دی ہے، حد تک کہ عزت کا دعویٰ کیا ہے؟ نہیں۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ویڈیوز بھی صرف ویوز کی لالچ میں، ایک ویوز کی ہوس میں، یہ بھی ایک ہوس ہے، ویوز کی ہوس۔ یہ ویوز کی ہوس کے چکر میں یہ سارا دھندا چل رہا ہے۔ گندا ہے پر دھندا ہے، گندا ہے پر دھندا ہے۔ جیسے وہاں پر ہوتا تھا دھندا، اب یہ ٹک ٹاک کے اوپر دھندا ہوتا ہے۔ کیونکہ گندا ہے اس لیے گندے لوگ جو ہیں اس کو بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو نابالغ بچے اور بچیاں ہیں ان کے سوشل میڈیا استعمال کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، صرف بنانے کے اوپر نہیں بھائی جان، دیکھنے کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ وہ جو دیکھتے ہیں اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ جب وہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے کہ آج 5 سال کی بچی کے ساتھ معاملہ ہو گیا، کل 10 سال کی بچی کے ساتھ ہو گیا، کل فلانے شہر میں ہوا تھا، آج لاہور میں ہو گیا، کل بہاول نگر میں ہو گیا، آج ملتان میں ہو گیا، پھر یہی واقعات ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک چیز دے دی ہے، گائز یہ میں ہوں
یہ میری مما ہے، میں کچن میں ہوں، میں بیڈ روم میں ہوں، میں یہاں ہوں، میں وہاں ہوں. اب صرف ایک علانیہ سہاگ رات نہیں دکھائی جاتی. نہیں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اعلانیہ طور پر اپنی سہاگرات ہی نہ دکھانی شروع کر دیں کہ جی میں یہاں پر اب میں سہاگرات کے لیے اپنے کمرے میں گھس گیا ہوں اور اب میں سہاگرات کر رہا ہوں. اس طرح کے معاملات نہ ہو جائیں. اس لیے خدا را اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے تھوڑا سا دور کریں اور دین کے تھوڑا سا نزدیک کریں. ہونا تو دین کے بالکل نزدیک چاہیے مگر تھوڑا سا تو نزدیک کر لیں. میں بار بار یہ دروازہ کھڑکاتا رہوں گا، آپ کے ضمیر کا دروازہ میں بار بار کھڑکاتا رہوں گا، بار بار نوک کرتا رہوں گا. دیکھتا ہوں کہ آپ کا ضمیر کب تک جاگتا ہے. اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیں اپنے چینل وائس آف پاکستانی کو. اللہ حافظ.